فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی واشرف الانبیاء مرسلین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وإلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی مع الحق والحق مع علی، صلوات پڑھیں محمد والے۔ فیضان گرامی قدر اور رضاداران مولا مظلوم امام کربلا، آج ماہ سفر کی 10 تاریخ کو اس رونق افروز ادا خانے میں آپ سے مخاطب ہونے اور ذکر اہل بیت اطہار کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ فیضان گرامی، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ بس ختم مرتبت کی اسی مشہور و معروف حدیث کی روشنی میں آپ سے چند لمحہ گفتگو اور ربط مصائب، صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے قیامت تک کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا، ایک پیمانہ بنا دیا، ایک مانک بنا دیا کہ علی اور حق، حق اور علی الگ نہیں، علی اور حق، حق اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ یا یوں کہے کہ علی اور حق ایک ہی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی اور حق ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف سے دیکھو تو علی نظر آتے ہیں، دوسری طرف سے دیکھو تو حق نظر آتا ہے۔ دنیا نے ایسا نایاب سکہ ہی آج تک نہیں دیکھا جس میں ایک طرف سے علی نظر آئے، دوسری طرف سے حق نظر آئے۔ صلوات پڑھیں محمد علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی تک پہنچنا ہوگا، اور اگر علی تک پہنچنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ حق پر ہو۔ علی اور حق ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پروردگار عالم نے علی اور حق، حق اور علی کو ایک دوسرے کا پورک بنا دیا۔ یہ یوں کہے کہ علی اور حق، حق اور علی، رستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیے، حق بولنا
اور ہے، لوگوں کے حق ادا کرنا اور ہے، حق کی حمایت کرنا اور ہے، حق کی پیروی کرنا اور ہے، حق پر ڈٹے رہنا اور ہے، حق پرست ہونا اور ہے، اور حق کا ساتھ رہنا اور ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو حق سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، یہ علی ہے جن کے ساتھ حق رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے علی کو حق کی شناخت اور پہچان بنا دیا، اور حق کو اس سے بہتر اور محفوظ ٹھکانہ بھی نہ ملتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علی سے محبت، علی سے عشق، علی سے دوستی، علی کی غلامی، علی کو چاہنا، علی سے محبت کرنا، غدیر اور ولایت پر یقین اور عقیدہ رکھنا، یہ سب حق ہے۔ اور اسی کے الٹ علی سے نفرت کرنا، علی سے بغض کرنا، علی سے دشمنی رکھنا، علی کے مقابل آنا، غدیر اور ولایت کا منکر ہونا، یہ سب باطل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں صحابی جناب ابوذر اور جناب جابر سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر ایسا ہو کہ ایک وادی میں ہمارے تمام صحابہ چلے جائیں، تمام اصحاب چلے جائیں، اور ایک وادی میں علی اکیلے جائیں، تو تم سارے اصحاب کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جانا۔ اس کا مطلب تو یہ سمجھ میں آیا کہ تمام اصحاب، صحابی اور صحابیت ایک طرف، علی اور ان کی افضلیت ایک طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہم تو یہ سمجھ پائے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ان کی باتوں کا اور براڈ ویو میں مطلب دیکھیں کہ اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور علی تنو تنہا کھڑے ہو، تب بھی علی کی طرف جانا، کیونکہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن حدیث کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ اس کے آگے ہوا یوں کہ ابوذر اور جابر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا کہ سارے صحابہ ایک وادی میں جائیں، ان کو چھوڑ دینا، سارے اصحاب کو جدھر علی جائیں ادھر جانا، دلیل کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے قلب اطمینان کے لیے بتائیے دلیل کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے اسی حدیث کو دہرایا، علی مع الحق والحق مع علی۔ اور پھر اس کے بعد کہا، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہاتھوں کو بلند کر کے، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ خدایا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اکرم کو حق پر اعتماد نہیں ہے، علی پر اعتماد ہے۔ اور ابھی تک تو معاملہ برابری کا چل رہا تھا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، تو معاملہ برابر کے اسٹیٹس کا تھا۔
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, पारस्परिक समझ थी, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब ये रसूल मुझ जैसे अदना से चाहने वाले को ये बर्दाश्त नहीं, तो रसूल अकरम और खुदा कैसे बर्दाश्त करें कि कोई अली के मुकाबिल आ जाए। अब हदीस के आखिरी टुकड़े में अली को हक की क़यादत सौंप दी, अली को हक का सरपरस्त बना दिया, अली को हक का रहबर बना दिया, अली को हक का रहनुमा बना दिया, और न बनाते तो कयामत तक हक का वजूद कायम न रहता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मौला आपकी बाशऊर समातों को बरकरार रखे। अली हक के साथ, हक अली के साथ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस अजान में अली है वो अजान हक, जिस नमाज में अली है वो नमाज हक, जिस रोजे में अली है वो रोजा हक, जिस हज में अली है वो हज हक, जिस दीन में अली है वो दीन हक। और इसके उलट भी देखना होगा, जिस अजान में अली नहीं है वो अजान बातिल, जिस नमाज में अली नहीं है वो नमाज बातिल, जिस रोजे में अली नहीं वो रोजा बातिल, जिस हज में अली नहीं वो हज बातिल, जिस दीन में अली नहीं वो दीन बातिल। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अली हक के साथ, हक अली के साथ। और पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अहले सुन्नत आलिम हैं ताहिरुल कादरी साहब। अब जो मैं बात बयान करूंगा ये उनका जुमला है, मेरा नहीं है। अच्छा, अजीब सी बेबसी है। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता करे। बाकी ईमान और अकीदे का मामला एकदम क्लियर कट है, उसमें कहीं कंफ्यूजन और धुंधलापन नहीं है। लेकिन अजब बात है साहब कि अच्छे को अच्छा भी कहते हैं और बुरे को बुरा कहने में हिचक होती है। तो बयान करते हैं कि जो भी अली के मुकाबले में आए, हम उनको बुरा तो नहीं कह सकते, वो सब काबिले एहतराम है। ये उनका जुमला है कि जो भी अली के मुकाबले आए हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, वो काबिले एहतराम है। बहुत तवज्जो निगरानी, लेकिन आधा सच भी है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हक पर थे, क्योंकि रसूल बयान कर चुके अली हक के साथ, हक अली के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अली हक के साथ, हक अली के साथ। अज़ीज़ान ग्रामी, अब एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ जो टोटली 100%, 100% मेरे मौजू से रिलेटेड है। ये नहीं कि इधर उधर की बात ला के वक्त पास कर दिया। बहुत तवज्जो। अबू दम्माम मौलाए कायनात के चाहने वाले, मौला अमीरुल मोमिनीन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, विलायत और गदीर पर मोहकम यकीन और अकीदा रखने वाले, हिम्मती भी थे, बहादुर भी थे, शजाअत भी थी, और हौसले का तो ये आलम था कि उनके हौसले की परवाज आसमान की बुलंदी छूती थी। जिस अहद में, जिस दौर में अबू दम्माम थे, उसी दौर में, उसी अहद में, उसी युग में, उसी एरा में एक बड़ा ही जालिम बादशाह गुजरा। बड़ा जालिम हाकिम था, सरकश भी था। उसकी दरिंदगी, जुल्म और हैवानियत की इंतहा थी। वो इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा हैवान और दरिंदा था, और अली के चाहने वालों से इस कदर नफरत करता था, इतना बुग़्ज़ रखता था
کہ جب تک علی کے چاہنے والوں کا خون پی نہیں لیتا تھا اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، جب تک کہ اس کی خدمت میں علی کے کسی چاہنے والے کا خون پیالے میں پیش نہ کر دیا جائے۔ انسان کا خون پیتا تھا، یہ اس کی درندگی، یہ اس کی حیوانیت، اور کسی انسان کا نہیں، صرف علی سے محبت کرنے والے اور علی کے چاہنے والوں کا خون چاہیے تھا۔ یہ علی سے محبت کرنے والے اور چاہنے والوں سے حد درجہ نفرت۔ اب اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے جو اس کی حکومت کا دائرہ تھا، علاقہ تھا، سرحدیں تھیں، اس میں اس نے باقاعدہ طور سے اعلان کرا دیا، منادی کرا دیا کہ جو ہماری حکومت کا دائرہ اور علاقہ ہے اس میں کوئی علی کا چاہنے والا، علی سے محبت کرنے والا نظر نہ آئے، کوئی علی کا قصیدہ نہ پڑھے، کوئی علی کے فضائل بیان نہ کرے۔ اچھا، صرف اتنا ہی نہیں کہ اعلان کرا دیا، منادی کرا دیا، بلکہ اس کے آرڈر پر، اس کے حکم پر، اس کے آدیش پر باقاعدہ طور سے امپلیمنٹ ہو، عمل ہو، انپالن ہو، اس کے لیے اس کے تمام غلام، کارندے اور سپاہی علاقے میں گھوما کرتے تھے۔ سختی کا یہ عالم تھا کہ کہیں کوئی علی کا چاہنے والا، محبت کرنے والا نظر تو نہیں آ رہا ہے، کوئی علی کا قصیدہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی علی کے فضائل تو بیان نہیں کر رہا ہے۔ ابو دمام، مولا علی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، غدیر اور ولایت پر یقین اور عقیدہ رکھنے والے، ہمتی بھی، بہادر بھی، شجاع بھی، حوصلے کا کیا کہنا، اپنے گھر سے باہر نکلے، چوراہے پر آئے اور کہا علی مع الحق والحق مع علی۔ اب چونکہ سپاہی گھومتے رہتے تھے، ان کی نظر ابو دمام پر پڑی اور یہ آواز ان کے کان میں گئی۔ سپاہیوں نے ابو دمام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سپاہیوں کے قدم ابو دمام کی طرف بڑھتے تھے، ابو دمام کا والیوم بڑھتا جاتا تھا۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ سپاہی اور قریب آئے، انہوں نے اپنا والیوم اور بڑھایا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حد یہ کہ سپاہی ایک دم قریب آ گئے تو چلانے جیسی آواز میں کہنا شروع کیا ابو دمام نے کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب اس بات کو یہی روک کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، اور تب سے آج تک اس دنیا کا نقشہ بدل گیا، جاگرفی بدل گئی، ملکوں کے نام بدل گئے، سرحدیں بدل گئیں، نظام حکومت بدل گیا، جینے کا طور طریقہ، سلیقہ بدل گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے شباب اور عروج پر ہے۔ ابتدائی دنیا سے لے کے آج تک کا یہ سب سے ترقی یافتہ دور ہے، مگر 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک فطرت لوگوں میں آج بھی باقی ہے، چاہے کتنوں شجاع ہو، کتنوں بہادر ہو، کتنوں ہمتی ہو، ویسے چاہے جتنا چلا پٹک لے، جب سپاہی اور دروگا قریب آتے ہیں تو ساری شجاعت، ساری بہادری، ساری ہمت اور آواز پست ہونے لگتی ہے اور قریب آنے پر بند بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لاکھوں سلام ابو دمام جیسے علی کے چاہنے والوں پر ایک ایسا ظالم بادشاہ جو علی کے چاہنے والوں کا خون پیتا ہو، اس کے سپاہی آ کے قریب کھڑے ہو گئے اور علی کا فضائل بیان کر رہے ہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ تم نے سنا نہیں، حاکم نے یہ اعلان کیا کہ کوئی نہ علی کا قصیدہ پڑھے گا نہ علی کے فضائل بنے گا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابو دمام کہاں دوسری بات سننے والے؟ سپاہیوں نے آپس میں بات کی کہ انصاف، یہ آدمی کس مٹی کا بنا ہے، اسے موت سے ڈر نہیں لگتا،
جو علی سے حقیقی محبت کرنے والا ہو، نہ اسے ظالم سے ڈر لگتا ہے، نہ اسے ظلم سے ڈر لگتا ہے، نہ اسے موت سے ڈر لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب صاحب ابو دمام کو پکڑا گیا، جکڑا گیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اب دیکھیے، جو علی سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہر دور میں ان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ جیسے دور حاضر میں ظلم کی کتنوں انتہا ہو جائے، رہبر معظم علی خامنائی کی اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جو ابو دمام کو دیکھا تو حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ جو علی کے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں سے حد درجہ نفرت کرتا تھا، احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ابو دمام، آپ ہمارے دربار میں؟ غلاموں سے کہا کہ انہیں کیوں لائے؟ تو غلاموں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری حکومت کے دائرے میں کوئی نہ علی کے فضائل بیان کرے، نہ قصیدہ پڑھے، اور یہ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب یہ جملہ ابو دمام نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ظالم حاکم کے سپاہی کہہ رہے تھے۔ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ظالم حاکم کے سپاہی سے بھی علی کے فضائل بیان کرا دیتے ہیں۔ صلوات علی محمد وآل علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو حجاج نے پوچھا کیوں ابو دمام تو نے ایسا کیا؟ تو ابو دمام نے کہا کہ پہلے تو چوک چوراہے پر کہا تھا، اب تیرے سامنے کہتا ہوں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حجاج نے کہا کہ تھوڑا ذرا رک، اور اپنے درباریوں کی طرف مخاطب ہوا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی علی کے فضائل نشر نہ کرے، یہ اپنا رک ہی نہیں رہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو میرے دربار اور میرے سامنے کھڑا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ ابو دمام نے پھر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب ایک پورے دربار میں پن ڈراپ سائلنس تھا، سوئی ٹپک سناٹا تھا کہ ایسا ظالم بادشاہ جو علی کے چاہنے والوں کا خون پیتا ہو، کوئی ایسا ہمتی بہادر سجا ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو دیکھا ابو دمام توبہ کر لے ورنہ میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ ابو دمام نے کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب سپاہیوں کو حکم ہوا کہ ابو دمام کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ سپاہیوں نے ابو دمام کو تھاما، ایک طرف لے گئے اور کوڑے لگانا شروع کیا۔ ایک کوڑا لگایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، دوسرا کوڑا لگایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، تیسرا کوڑا لگایا، کوڑے لگتے رہے، علی کا فضائل بیان ہوتا رہا۔ عزیزوں، بیان کر دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ ایک کوڑا اچھے اچھوں کی ہمت پست کر دیتا ہے، لیکن ابو دمام کوڑے کھاتے رہے اور علی کے فضائل بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ 80 کوڑے ابو دمام کھا چکے، پورا جسم زخمی ہو گیا، لہو لہان، خون سے لت پت، زندگی اور موت کے بیچ میں۔ اب سپاہی ابو دمام کے قریب گئے اور کان لگا کے سنا تو بڑی دھیمی اور بدبدانے کی آواز میں ابو دمام ابھی بھی کہہ رہے تھے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے، دور چاہے کوئی بھی ہو، علی کے حقیقی چاہنے والے اور محبت کرنے والے، چاہے ظلم کی انتہا ہو، ظلم ناقابل برداشت ہو، لیکن جب تک
روح نے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑا جب تک زندگی موت کی آغوش میں سما نہ گئی، جب تک سانسیں تھم نہ گئیں، علی کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب ایک وزیر اٹھا اور اس نے حجاج کو مشورہ دیا کہ یہ کچھ لمحے کا اس کی زندگی ہے، اس کا خون کیوں اپنے ماتھے لیتے ہو، اس کو اس کے گھر بھجوا دو۔ حجاج کو یہ مشورہ پسند آیا۔ سپاہیوں نے ابو دمام کو اٹھایا اور پہنچایا نہیں، بلکہ جو حال تھی لے جا کے ان کے گھر پر رکھ دیا، چلے آئے۔ اب ابو دمام اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، خون سے لہو لہان ہے، پورا بدن زخمی ہے، خون سے لت پت ہے، زندگی اور موت کے بیچ میں ہے۔ ایک مرتبہ دل سے اپنے آقا اپنے مولا کو پکارا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اور کہا یا آقا، یا مولا، آپ نے بڑا احسان کیا ہے، ایک احسان اور کر دیجئے، اتنی طاقت اتنی قوت دے دیجئے کہ ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں جا کے کہہ سکوں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ قسم خدا کی کیسے علی کے چاہنے والے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مولا آپ کا فضائل بیان کرتے کرتے 80 کوڑے کھا چکا ہوں، زندگی اور موت کے بیچ میں ہوں، مجھے دولت دے دیجئے، تخت و تاج دے دیجئے، حکومت دے دیجئے، لیکن کہا کہ ایک موقع اور دیجئے تاکہ میں اس کے دربار میں جا کر پھر کہہ سکوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابھی ابو دمام کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابو دمام کے چھوٹے سے مکان میں نور کی عماری اترے، تمام نورانی چہرے، فرشتوں کا ہجوم، اور ایک نورانی شخصیت سامنے آئی۔ ابو دمام تاب نہ لا سکے نور کے سامنے، آنکھوں کو بڑی مشکل سے کھولا، دیکھا آنے والے نے ابو دمام کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ابو دمام تو نے مجھے پکارا، میں تیری مدد کو آیا۔ ابو دمام اپنے مولا کو آپ دل سے یاد کر کے دیکھیے، مولا مدد کو آتے۔ ابو دمام تو نے مجھے پکارا، میں مدد کو آیا۔ ابو دمام نے کہا، اے آقا، اے مولا، آپ نے بڑا احسان کیا ہے، ایک مدد اور کر دیجئے، اتنی طاقت دیجئے کہ میں اس کے دربار میں جا کے پھر سے کہہ سکوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب مولا کائنات نے کہا بس اتنی سی بات ہے، اور ابو دمام کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ جس کے جسم پر علی کے ید اللہ ہاتھ پھر جائیں، ابو دمام کی عمر 60 سال کی تھی، 30 سال کے جوان ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد یا علی، جیسے ہی مولا کائنات نے ہاتھ پھیرا، 60 سال کے ابو دمام تھے، 30 سال کے ہو گئے۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ابو دمام جا، تجھے میں نے 40 سال اور دیے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، 60 سال کے ابو دمام تھے، علی نے ہاتھ پھیرا، عمر 30 سال ہو گئی، کہا تجھے 40 سال اور دیا۔ ابو دمام نے شکریہ ادا کیا، صبح نمودار ہوئی، ابو دمام دربار میں آئے اور مکھ دوار تک پہنچے، مین گیٹ تک پہنچے، اور کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ کل تو ابو دمام آیا تھا، آج یہ کون سا نوجوان آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی 60 سال کا انسان، اس کی جو تصویر ہمارے ذہن میں رہے گی وہ ایک دم سے 30 سال کا ہو جائے تو کون سے پہچانے گا۔ ابو دمام اندر پہنچ گئے اور حجاج کے سامنے کہا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ کل تو ابو دمام آیا تھا، یہ آج کون سا نوجوان آیا ہے۔ ابو دمام نے کہا، وہ تمہارے بغض علی کی عنب تھی،
یہ عشق علی کا جسم ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا اللہم صلی علی محمد. اب کہاں ابو دمام ویسے بڑے بہادر تھے، سجا تھے، ہمتی تھے، اب تو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت نصیب ہو چکی تھی. کہا حجاج سن، کان کھول کے سن لے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے حجاج کو بھی ایک بار حکومت کا نشہ سوار ہوا. اس کے دولت، گھمنڈ، ظلم اور طاقت نے انگڑائی لی. اس نے کہا حجاج سن، ابو دمام سن، کل تو تجھے زندہ چھوڑ دیا تھا، آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو اگر انہیں حکومت کا نشہ سوار تھا تو وہ بھی علی کے عشق اور محبت اس کا عروج پر تھا، اس کا حوصلہ ہمت آسمان کی بلندی چھو رہی تھی. اس نے کہا حجاج سن، کل تک یہ بات کہتا تو مان بھی لیتا، کل تک یہ بات کہتا تو مان بھی لیتا، کیونکہ کل تک یہ زندگی خدا کی امانت تھی. اب میری عمر کی گارنٹی علی نے لی ہے، آج سے یہ علی کی ضمانت ہے. تو کیا تیرے جیسے بیسوں مجھے مار نہیں سکتے. صلوات محمد. کل تک کہتا تو مان بھی لیتا، کل تک یہ زندگی خدا کی امانت تھی، اب تو 40 سال تک میرے عمر کی گارنٹی مولا نے لی ہے، اب یہ زندگی علی کی ضمانت ہے. اور ایک بات میں نے جان بوجھ کر چھوڑے رکھی تھی، بس اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں اور ربط مصائب، کہ جب مولا ابو دمام کے پاس آئے اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ 60 سال کے تھے، 30 سال کے ہو گئے، ساری باتیں ہو گئیں، تو بڑے معصومیت کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا جیسے آج آپ ہمارے گھر پر آئے، کل آپ دربار میں کیوں نہیں آئے مدد کو. بہت توجہ سے جانے، کل آپ دربار میں مدد کو کیوں نہیں آئے. مولا نے ارشاد فرمایا ابو دمام تو نے جتنی محبت سے گھر پر آ کے بلایا، اگر دربار میں بھی ایسے بلایا ہوتا تو میں دربار میں مدد کو آ جاتا. یعنی علی کو دل سے پکار کر دیکھو، جہاں ہوگے وہاں علی مدد کو آئیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. فیضان گرامی، آئیے مولا کائنات مولا امیر المومنین کی فضائل و مراتب کی خوبصورت حسین وادیوں سے نکل کر کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان چلتے ہیں. اور صرف کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان تک چلنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آج جس یتیمہ کی شہادت کی تاریخ ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر طے کرنا پڑے گا. عزاداران حسین، روز عاشوراء علاتش علاتش کی صدائیں بلند تھیں، سکینہ کو پانی تو نہ ملا، ہاتھ چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے. بھائیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے دیکھا، ششماہے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اور جب امام حسین میدان کو گئے ہیں اور لوٹ کے ذوالجناح آیا ہے اور اس نے شہادت کی خبر دی ہے، تو سکینہ اپنی پیاس کو بھول گئی. کہے ذوالجناح یہ بتا کہ مرنے کے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. عزاداران حسین، شام غریبہ آ گئی، سکینہ یتیم ہے، بھائی مارا گیا، چچا مارا گیا، باپ مارا گیا،
कौन दस्त शफकत रखता है। सकीना के रुखसार पे तमाचे लगाए गए, इस कदर तमाचे लगाए गए कि सकीना बेहोश हो गई। कानों से गोशवारे ऐसी दरिंदगी और बेदर्दी से छीने गए कि खून जारी हो। आज़ादारान हुसैन, शाम गरीबा कौन पानी लाया, हुर की ज़ौजा लाई, कौन लाया मुझे नहीं पता, बहुत सी रिवायतें हैं। लेकिन जब पानी जनाब ज़ैनब ने एक कूजे में सकीना को दिया तो सकीना उस कूजे को पूछती है, ये फूफी अम्मा सबसे पहले हमें क्यों पानी दे रही है? कहा बेटी तुम सबसे छोटी हो। सकीना ने कूजा लिया, मक्तल की तरफ गई, अरे भैया अली असगर। नन्ही सी जान रस्सियों में जगड़ी गई, तमाम रास्ते तकलीफ दी गई। एक जहां रास्ते में ऐसी भी आई कि मलून पानी पी रहे थे, सकीना बच्ची है खड़ी हो गई, पूछा क्या पानी पीना चाहती हो? कहा हाँ पानी पीना चाहती है, चुल्लू में पानी दे दो। अब जब पानी पी चुके सैराब हो गए तो पानी जमीन पर फेंक दिया, सकीना तड़प कर रह गई। आज़ादारान हुसैन, इमाम सज्जाद बयान करते हैं शाम की परेशानियों को कि हमें ऐसे जिंदान में रखा गया जहां छत नहीं थी, दिन की धूप और रात की ओस। हमारी फूफी अम्मा जनाब ज़ैनब ज़ईफ होती चली गई। और एक मुसीबत और बयान करते हैं कि एक शाम ऐसी आई कि सकीना ख्वाब से बेदार हुई, बाबा 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 बाबा। अभी मेरे बाबा आए थे, बाबा कहाँ गए? बाबा 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 कह रहे थे सकीना मैं तुझे साथ ले चलूंगा। सकीना कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, बाबा बाबा। अभी मेरे बाबा आए थे, कहा मैं अपने साथ ले चलूंगा, मैं अपने बाबा के साथ जाऊंगी। एक पूरा जिंदान शाम में कोहराम मच गया, बीवियां भी रोने लगी। यजीद के आराम करने में खलल हुआ। गुलामों और कनीजों से पूछा क्या बात है? पता लगा सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा है। कहा सर लेते जाओ, भिजवा दो उसके पास। इमाम हुसैन का सर आया, सर से रुमाल हटाया गया। सकीना ने कहा ये किसका सर है? सैयदे सज्जाद ने कहा सकीना ये बाबा का सर है, तुम ही तो बाबा को याद कर रही थी। सकीना 2 बार उठी, 2 बार गिरी। ए बाबा ये आपके चेहरे पर खून किसका है? ए बाबा ये रगें किसने काटी? ए बाबा आपकी पेशानी पे ये जख्म कैसा है? कहते कहते सकीना ने अपने लबों को हुसैन के लब पे रख दिया और सकीना की आवाज बंद हो गई। सैयद सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा, अम्मा रबाब को संभालिए, सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई। अरे मेरा बीमार माँ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार, कैसे सकीना को कब्र में ले जाए? 2 हाथ बुलंद हुए, ए सैयदे सज्जाद लाओ मेरी सकीना को मेरे। अला लानतुल्लाह कौमुज़ ज़ालिमीन। पढ़ने वाले तुझे इस सज़ा का वास्ता, इस मजलिस का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। पढ़ने वाले तुझे इस सज़ा, इस मजलिस का वास्ता हम सबको करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब कर दे। पढ़ने वाले तुझे इस फ़र्ज़ अज़ा का वास्ता हमारी तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा माफ़ कर दे। पढ़ने वाले तुझे इस फ़र्ज़ अज़ा का वास्ता हम में जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए रिज़्क़ इंतज़ाम गैब से कर दे। पढ़ने वाले तुझे मदीनतुल इल्म, बाब मदीनतुल इल्म का वास्ता हमारी कौम को इल्म की दौलत से माला माल कर दे। पढ़ने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता मरते दम तक हमारा शुमार अली के चाहने वालों में हो, गदीर और विलायत पर यकीन और अकीदा रखने वालों में। मातम हुसैन या हुसैन।